بدعت کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ ان سے پوچھنا جب ہم سلام خیام ایجاد کریں تو یہ کہے بدعت؟ اب ان سے آپ پوچھیے کہ تمہارے باپ دادا رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے پیدا، تو ان کا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ ہم جب میلاد کرتے ہیں تو نادان کہتا ہے بدعت۔ تیرا باپ بھی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں پیدا نہیں ہوا تھا، تیرا دادا بھی رسول اللہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا تھا، تو تیرا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ ایجاد کیا برا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا گناہ پائے گا اور اس کا عمل کرنے والا بھی گناہ پائے گا، اور ایجاد کیا اچھا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا ثواب پائے گا اور اس کا عمل کرنے والا بھی ثواب پائے گا۔ یہ بدعت کی تعریف ہے۔ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ بریانی کی صحابی نے کھائی تھی۔ اپنی بریانی ثابت کرو بخاری سے، پراٹھے قورمے ثابت کرو، پیزے ثابت کرو۔ علی بھائی بریلوی حضرات بدعت کرتے ہیں، لیکن جب کہ بدعت حسنہ ویسے اب کہنا چھوڑ گئے ہیں، ان کے پاس معنی پتا کیا تھا کہ یار کام تو نیکی کا کر رہے ہیں نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کہتے تھے نا یار یہ قبر پہ اذان کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں یہ اذان دینا گناہ کا کام ہے۔ تسی کہنا ہاں یار ان کے جواب دے گی انہوں نے۔ تو اسی طرح شریعت نے اذان قبر کا منع نہیں کیا تو جائز ہو گیا۔ جواب ہم دیتے ہیں آپ کو، ان کو کہیں یہ آپ جنازے کی اور عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں دی، تو کیا یہ گناہ کا کام تھا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ کہیں گے نہیں، بس آپ نے تعلیم نہیں فرمایا، تو یہ قبر پہ اذان کہاں تعلیم فرمائی ہے؟ انہوں کو دیو نا اذان، اور تو ساڑھے لی ڈیفینیشن مان لی ہے سر، حضور نے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 نمبر، اور یہ حدیث کے راوی ہیں امام جعفر، اور انہوں نے روایت کی ہے امام باقر سے، اور امام باقر نے روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی جمعے یا عید یا کسی اور موقع پر تقریر کرتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو، اور آپ فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، اور پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ جامعہ ترمذی میں ہیں، کچھ سنن نسائی میں۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود داخل کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ تو حضور نے منع ہی کر دیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہوگا خود سے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے میرے تعلیم کی بھی چیز میں کوئی چیز بدل دی یا اس میں چیز داخل کی وہ مردود ہے۔ تو فوراً آپ کو مثالیں دیں گے کہ جی یہ جو آپ نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، ہم ان بتیوں اور بلبوں کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان دنوں پنکھے بھی نہیں تھے، اب پنکھے کجا اے سی کا سلسلہ ہے، اے سی کا ڈبہ بھی اب پرانی چیز ہو گئی، اب تو سینٹرل اے سی کا نظام چل پڑا ہے، پوری عمارتیں فل ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہیں۔ پہلے گھوڑے اور اونٹوں کی سواریاں تھیں، اب جناب وہ ہوائی جہاز فضاؤں میں اڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں چراغ تھا، تو پھر آپ بتیوں کی روشنی میں نہ بیٹھا کریں۔ ان لائٹوں کا دین سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ ہوائی جہاز میں حج کرنے کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ دین کو سپورٹیو کام ہے، ڈائریکٹ دین نہیں ہے۔ ڈائریکٹ دین اس وقت ہوں گے جب آپ کہیں کہ جو ہوائی جہاز پہ جائے گا اس کا حج ہوگا، جو نہیں جائے گا اس کا نہیں ہوگا۔ آپ بے شک گدھے پہ جائیں، آپ بے شک پیدل جائیں، یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے۔ کیمرے میں ریکارڈنگ دین کو سپورٹیو چیز ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی کہتا ہے اوپر اس قالین کے اور سامنے اس اے سی شریف کے، کہتا ہے، اور نیچے سیلنگ شریف کے، اور منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، یہ کو کہتا ہے؟ تو یہ دین نہیں ہے، دین کو سپورٹیو چیز ہے۔ تو حضور نے ان چیزوں سے تو منع نہیں کرنا تھا نا۔
وہ تو قرآن میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، سورۃ الانفال میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو جنگ کے لیے. تو آج کے دور میں جب آپ یہ بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے لیٹسٹ اسلحہ تیار رکھنا ہے، یہ تو نہیں گھوڑے تیار رکھنے ہیں. وہ تو جنرل بات ہوتی. تو یہ تمام چیزیں ہیں دین کو سپورٹنگ. اس کے بارے میں الگ حدیث ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا اس کا وبال اس پہ ہوگا. اور انہوں نے وہ الفاظ ہیں سنتن حسنتن، بدعت حسنہ نہیں ہے، سنت حسنہ ہے. اور وہ حدیث پوری بیان کریں تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. پوری حدیث یوں ہے کہ نبی الاسلام نے کچھ نیو مسلم آئے جن کے چہرے پر بھی غربت کے آثار تھے. نبی الاسلام نے مسجد میں ممبر لگوا کے خطبہ دیا. آپ نے پھر قرآن پاک کی مختلف آیات تلاوت کی جن میں صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلائی گئی. اینڈ پہ آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. ایک انصاری اپنے گھر گئے اور وہ اپنے گھر سے کافی سارا سامان ایک تھیلے میں اکٹھا کر کے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے لایا، گھسٹتا ہوا لا کے مسجد کے صحن میں رکھا. تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھا جس طرح کے سورج اور سونا، کیونکہ اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی جیب ڈھیلی کرنے کی ترغیب ملی. پھر ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، لا کے مسجد میں ڈھیر لگ گیا. حضور خوش ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی اچھا طریقہ کس نے؟ اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا. یہ آدھی حدیث لے کے اچھا طریقہ اور اسے پکڑ کے جو ہے وہ اپنے 12 ربیع الاول کے جلوس، کوئی اپنے 10 محرم کے جلوس، کوئی اپنے 1 محرم کے جلوس حلال کرنے شروع کر دیتا ہے. خدا کے لیے یہ طریقے کی بات. پھر کوئی جو ہے وہ حضرت عثمان کی مثال دیں گے. جی صحیح بخاری میں حضرت عثمان نے جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی. دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں پہلی جمعے کی پہلی اذان، یاد رکھیں مذہب اسلام میں اگر دیکھا جائے، سرکار کے دور میں، صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں صرف جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی جو اذان ثانی کہلاتی ہے، جو خطبے سے بالکل تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے. یہ پہلی اذان کی ایجاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی. سر کدھر نہیں لکھا، بخاری شریف کھول کے پڑھو. وہ دوسری اذان ان ایڈیشن ٹو 1 نہیں تھی، وہ 1 کے پیرلل 1 تھی، جیسے مکبرین ہوتے ہیں. وہ الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے بازار میں ایک اذان شروع کروائی، کیونکہ بازار تک آواز نہیں جاتی تھی. مسجد میں 2 اذانیں نہیں حضرت عثمان نے شروع کروائیں، جس طرح ہمارے بریلوی اور دیوبندی کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں حضرت عثمان کی. حضرت عثمان نے مسجد نبی میں 2 اذانیں نہیں دی، ایک ہی اذان دی، جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں. یار بخاری شریف آپ خود تو پڑھ کے دیکھیں. میرے ابا جی جب وہ نئے نئے اس طرف آ رہے تھے نا، ظاہر ہے وہ تو کٹر بریلوی رہے، کوئی میلاد کی محفل نہیں ہوتی تھی جس میں وہ معنی خصوصی نہ ہو. تو ایک دفعہ جمعے کی دوسری اذان کی بات ہوئی، میں نے بریلویوں کی بخاری اٹھا کے ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا یہ ذرا پڑھے نا، حضرت عثمان نے یہ جو دوسری اذان ہے یہ تو شروع کروائی تھی بازار میں، جس کا ایکویلنٹ آج کے دور میں سپیکر ہے کہ بازار تک آواز جا رہی ہے. یا جس سے زیادہ شوق ہے بازار میں اذان دے، مسجد میں 2 اذانیں کس بات کی؟ تو میرے ابو کہنے لگے یار اس معاملے میں بھی انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. ہمیں تو پوری زندگی اہل حدیثوں کے خلاف کرتے تھے کہ حضرت عثمان دی دوسری اذان نہیں مندے. وہ حضرت عثمان لی اذان ہوئے تھے اہل حدیث مندے نا. میں کو اہل حدیث کا یہاں پہ سپورٹر نہیں بیٹھا ہوں، جو سچی بات ہے میں اس میں سپورٹ کرتا ہوں. سعودیہ میں ہوتی ہیں، سعودیہ میں چھوڑ کے کعبے کے اندر بھی ہو رہی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کعبے میں ان کو 2 جمعے کی اذانیں نظر آ رہی ہیں، تو کعبے کے اندر جو 5 وقت اکیری اقامت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آتی، اونچی آمین نہیں نظر آتی، رفع الیدین نہیں نظر آتا. 2 چیزیں ہی نظر آتی ہیں، ایک 20 تراویح، اور وہ بھی صرف مکہ مدینے کی 2 مسجدوں میں.